خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے. دوست فوجی دوستی دین قائم، اللہ کے احکام جاری، سارا نظام وہی، ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے سے فرض تو پورے ہیں یہاں. نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجیے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجیے، تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک پوجا ہو سکتا ہے. وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. حدیث قدسی اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ کسی صوفی کی بڑھ، حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، نہ پاؤں بنتا ہے، نہ ہاتھ بنتا ہے، اللہ کان. یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ یہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت ساتھ، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کے بدل میں. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں، وہ بدلے والی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ بجن مسئلہ کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ. نماز وہ پڑھنے والا، روزے وہ پڑھنے والا. You reconcile yourself to that system. جو میری بغاوت کے اوپر بنتا ہے. پہلا فرض یہ تن من دھن. You cannot reconcile it. You cannot accept that. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلق حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کو نصرت کرو. سب سسٹم لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے جو ناگزیر ہے that is allowed. But you know, this is the point. Crucial. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہے جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب دین قائم تھا. اس کا تفصیل تھا. نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلی پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جب کہ سورج نکل چکا ہے تو ہم یہ اتنا اونچا ثواب اور اس سے دین غالب ہے. چلو جب آپ کی طرف قرآن کی طرف چلو جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنا اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. جہاد اصل ہے اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے. یہ اسٹرگل لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم. Integral part of the definition of a mu'min.
اگر زندگی اس سے خالی ہو جائے اتنی ہے، اور جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری وہ توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات کو کپے ہوئے اس میں اچھا آپ کو تھوڑا سا کام آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دلنا ہی ہے۔ قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں داڑھیوں میں اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں، بہت نصیب سے ڈاکو لوگ وہاں صفات یتیموں اور بیواؤں، ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ دے کے گنڈے ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی نیکی کا پن کا خیر کا کھاتا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی مذہبی ایکٹیویٹی ہے، اصل ہے اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہوتا میں رہا پھر آپ اچھے سے اچھا کھاتے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، خلافت راشدہ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو، لیکن پلیز نوٹ ٹو کانٹیکسٹ، دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں۔ حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت کی مشورہ دے رہی ہے، دو فرنٹ پہلے ہم نے کھولے، جیسے اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا، پھر جو مرتدی ہو گئے کسی اور کو نبی مان لیا ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بڑے پیارے الفاظ تھے، ایوبکر الدین وانا حی، دین میں تغیر کیا جائے گا جب ابھی میں زندہ ہوں۔ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں زکوٰۃ کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ اور ابوبکر نے کیا ہو گیا، اسلام میں آ کے دھرم کو گیا، یہ دانت ابو بکر کھلا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، تو اچھی طرح جان لیجیے میں نے کیسے کہا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتارا۔ یہ ہے اصل دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو گیا، دی ہول ویری اسٹرکچر ایبسولوٹلی دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی، آخر حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا، یہ حقوق والدین جو ہے مہاجرین کو یاد دیا ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچے، یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے، وہ تو سارے کس چیز پاگل ہیں۔ مدینے کے منافقین نے انہیں سفہاء کہا تھا، بے وقوف لوگ تھے، اگوینو کما عمل السفہاء، یہ سوچ، یہ سینٹکس، یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں۔